الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ کہہ دیجئے ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا الفرار میدان جنگ سے بھاگنا ان فررتم من الموت اگر تم بھاگو موت کے ڈر سے اوِل قتل یا قتل ہونے کے ڈر سے وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس وقت نہیں تم فائدہ پہنچائے جاؤ گے مگر تھوڑا۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے منافقین کے میدان جنگ سے فرار ہونے کے بہانے جو تراش رہے تھے ان کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ اے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کر دیں، آپ انہیں متنبہ کر دیں اور انہیں بتلا دیں کہ اگر تم میدان جنگ سے موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگ رہے ہو یا قتل ہونے کے خوف سے تم بھاگ رہے ہو تو یاد رکھو یہ موت کے ڈر سے بھاگنا اور قتل ہونے کے خوف سے بھاگنا یہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا مگر تھوڑا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے سورہ نساء میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم اپنے آپ کو بند قلعوں کے اندر بھی سیف کر لو، محفوظ کر لو اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جو شخص بھی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسے اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اس میں ذرہ برابر نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ ذرہ برابر اس میں جلدی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے منافقوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ اگر اس انداز میں موت سے ڈرنے کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں تو موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ اس وجہ سے میدان جنگ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور یہ دنیا کی عارض ساز و سامان کے لیے آپ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، صحابہ اکرام کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں نقصان پہنچانے کا آپ سوچ رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے کل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لن ينفعكم الفرار ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا میدان جنگ سے بھاگنا، تم ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر تم اس وجہ سے بھاگ رہے ہو میدان جنگ سے کہ تم موت سے بچ جاؤ گے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ جب اس کا وقت مقررہ آئے گا تو کوئی بھی اسے اس وقت سے نہ پہلے لے جا سکتا ہے نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے موت سے ڈرنے کی وجہ سے یا قتل ہونے کی وجہ سے تم میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا نہیں تم فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں تمہیں نفع پہنچے گا مگر تھوڑا۔ ہاں میدان جنگ سے آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ عرصہ آپ کو زندگی مل جاتی ہے تو یہ دنیا کا نظام عارضی ہے، یہاں کی سانسیں عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، یہاں کی غمیاں عارضی ہیں، تو اس لیے کچھ وقت تو تمہیں فائدہ پہنچے ہی گا لیکن اس کے بعد جو اخروی زندگی ہے
جو آخرت کی زندگی ہے اس میں آپ کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس میں آپ کے لیے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی تیار ہے، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اسلام سے انحراف کیا ہے، قرآن سے اعراض کیا ہے، اسلامی تعلیمات سے منہ موڑا ہے، اور جو بھی قرآن سے اعراض کرے گا، اسلامی تعلیمات سے منہ پھیرے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے مصیبت اور پریشانی ہے اور آخرت میں بھی تباہی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔